ہم جیسے ظالم اور انسانی زندگیوں کے بارے میں بے حس لوگ شاید ہی دنیا کے کسی اور ملک پہ پائے جاتے ہوں۔ ہمارا ملک اس چین کا پڑوسی اور قریب ترین دوست ہے جس نے کورونا کو سب سے پہلے کنٹرول کیا، اور ہم چاہتے تو اس کی دوستی اور تعاون سے فائدہ اٹھا کر پاکستان کو سب سے پہلے کورونا سے پاک کر سکتے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت نے کورونا کے معاملے میں بھی وہی کیا جو BRT پشاور کے معاملے میں کرتی رہی۔ اسی حکومت کے 2 وزراء کی کارستانیوں سے کورونا پاکستان میں آیا، پھر ڈاکٹرز اور ماہرین کچھ کہتے رہے اور حکومت کچھ کرتی رہی۔ جو لاک ڈاؤن کیے وہ بھی برائے نام تھے۔ یہ حکومت صرف اور صرف پروپیگنڈے کے زور پر چل رہی ہے، اور وزیر اعظم سے لے کر MNA اور MPA تک ہر ایک وزیر اطلاعات ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت کورونا سے متعلق سازشی نظریات کا رد کر سکی اور نہ قوم کو مناسب انداز میں ایجوکیٹ کر سکی۔ NCOC اسمارٹ لاک ڈاؤن کا اور اسکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن اگلے روز وزیر اعظم جلسہ کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ فون کال ملائیں تو قوم کو حکومت کی طرف سے نصیحت کی جاتی ہے کہ ماسک پہنیں اور سماجی فاصلہ رکھیں، لیکن وزیر اعظم اور وزراء ٹی وی اسکرینوں پر ماسک کے بغیر ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ کئی وزراء تو چوری چھپے ویکسین لگوا چکے ہیں اور اب ماسک لگائے بغیر گھوم پھر کر قوم کو غلط پیغام دے رہے ہیں۔ جب اس SOPs پر عمل درآمد کے لیے ٹائیگر فورس بنائی گئی تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ اس کا مقصد کارکنوں کا انتظامیہ پر رعب جمانے کے لیے جواز ڈھونڈنے کے سوا کچھ نہیں، لیکن اب وہ ٹائیگر فورس کہیں نظر نہیں آتی۔ اس فورس کے سربراہ عمران خان خود ڈسکا الیکشن کے انتخابی مہم میں اس SOPs کی دجیاں اڑاتے نظر آئے۔ ایسی بے حس حکومت ہے کہ روزانہ 50-60 لوگوں کی ہلاکتوں کی خبر دیتی ہے، حالانکہ حقیقتاً یہ تعداد ہر روز سینکڑوں میں ہے، کیونکہ پاکستان میں 5-10% لوگ بھی ٹیسٹ نہیں کراتے، اور کورونا سے ہلاک ہونے والے زیادہ تر لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کورونا ہو گیا ہے۔ حکومت صرف اور صرف سیاست میں مصروف ہے۔ پاکستان شاید صومالیہ اور افغانستان کے بعد دنیا کا واحد ملک ہے جس نے ویکسین خریدنے کے لیے 1 روپے کا بجٹ مختص نہیں کیا۔ چین نے مہربانی کی اور 10 لاکھ ڈوز ویکسین کے بھجوا دیے، لیکن حکومت کے پاس اسے لگوانے کا کوئی مناسب بندوبست نہیں۔ پہلے پنجاب کی وزیر صحت نے کہا کہ لوگ اپنے رسک پر لگائیں۔ دوسرے وزیر نے کہا کہ یہ 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے مناسب نہیں۔ چنانچہ اتنا ابہام پیدا کیا گیا کہ بعض ڈاکٹر اور طبی عملے کے دیگر لوگ بھی ویکسین لگانے سے گریز کرنے لگے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ویکسین AstraZeneca کے 1.5 کروڑ ڈوزز ہمیں WHO کے خیراتی منصوبے کوویکس کے تحت ملنے ہیں، جس کی ادائیگی برطانیہ کی حکومت کرے گی، لیکن ابھی پتہ نہیں کہ وہ کب پہنچتی ہے، اور جب پہنچے گی تو پھر معلوم نہیں کہ حکومت اس کے لگانے کا کیا انتظام کرے گی۔ حکومت ویکسین خود نہیں خرید رہی تھی، تو پھر دوسرا رستہ یہ تھا کہ نجی کمپنیوں کو جلد از جلد درآمد کی اجازت دی جاتی، لیکن آج تک یہ حکومت اس سلسلے میں بھی لائحہ عمل نہیں بنا سکی۔ کئی کمپنیاں ویکسین منگوانے کو تیار ہے اور حکومت کو درخواست دے رکھی ہے، لیکن اس حوالے سے اسد عمر کچھ کہتے ہیں، وزیر صحت کچھ اور دیگر وزراء کچھ۔ 3 ماہ سے میٹنگز ہو رہی ہیں، لیکن یہ حکومت اس کی قیمت اور طریقہ کار کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکی۔ ادھر سے تیسری تباکن لہر آ گئی ہے۔ اسپتال پھر بھر گئے ہیں اور حکومت سیاست میں لگی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ میں 96 ملین، چین میں 52 ملین، انڈیا میں 26 ملین، برطانیہ میں 25 ملین، متحدہ عرب امارات میں 7 ملین، بنگلہ دیش میں 5 ملین اور کینیڈا میں 3 ملین افراد کو ویکسین لگ چکی، لیکن پاکستان جو 23 کروڑ آبادی کا ملک ہے میں ابھی تک 1 ملین افراد کو بھی ویکسین نہیں لگ سکی۔ اسی طرح اسرائیل اپنے 46%، متحدہ عرب امارات 23%، امریکہ 10% اور چین 7% لوگوں کو ویکسین لگا چکا، لیکن پاکستان میں ابھی تک 1% لوگوں کو بھی نہیں لگی۔ دوسری طرف پاکستان میں سیاسی دندہ عروج پر ہے۔ پہلے ڈسکا الیکشن کا غلغلہ رہا، پھر سینٹ الیکشن کا دندہ شروع ہو گیا، اب چیئرمین سینٹ کا میچ برپا ہے، لوگ کورونا سے مر رہے ہیں، اسپتال بھرے ہوئے ہیں، ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ تیسری لہر بہت خطرناک ہے جو برطانیہ سے آئی ہے اور بہت جلد پھیلتی ہے۔
لیکن حکومت اس طرف متوجہ ہے اور نہ میڈیا کو فرصت ہے کہ اس جانب توجہ دے۔ خیرات میں ملی ہوئی ویکسین کی تقسیم کا بھی کوئی مناسب انتظام نہیں ہے۔ ایسی بے حسی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔